جیسے ہی سونی نے ڈاکٹر اعتبار کو اطلاع دی کہ عابر کو بھی وہ بلی نظر آئی ہے لیکن سونی کو نظر نہیں آئی، تو ڈاکٹر اعتبار نے یہ کہا کہ وہ کل اسلام آباد سے واپس آ کر اس موضوع پر بات کریں گے۔ سونی نے اس موقع کو غنیمت سمجھا۔ سونی نے یہ کہا کہ جب باس یہاں پر نہیں ہیں تو آج میں آزاد ہوں، آج میں عابر کے ساتھ اپنے دل کی بات کر لوں گی۔ لیکن وہ جانتی تھی عابر کے کمرے میں ہر طرح سے ڈیجیٹل خفیہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ان میں مائک بھی ہے، اگر وہ ذرا سی بھی کوئی بات ہوگی تو ڈاکٹر اعتبار تک پہنچ جائے گی۔ تبھی سونی نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ عابر کے کمرے سے جو چوتھے نمبر والا کمرہ تھا وہاں پر ابھی تک کوئی بھی موجود نہیں تھا اور نہ ہی وہاں پر کوئی جدید کیمرے یا خفیہ کیمرے لگے ہوئے تھے۔ تبھی سونی نے اس کمرے میں جا کر اس کا جائزہ لیا، سب کچھ ٹھیک تھا۔ سونی تیار ہو کر آئی، ایک خوبصورت لباس میں، بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ تبھی سونی نے لیڈی گارڈ کو بلایا اور جا کر یہ کہا کہ عابر صاحب کو میرے روم میں بھیجو اور اس کے بعد تم چھٹی کر چلی جانا، میں نے نئی لڑکی کو بلا لیا ہے جو آج رات تمہاری جگہ پر ڈیوٹی دے گی۔ لیڈی گارڈ نے کہا جی میم ٹھیک ہے۔ تبھی اس نے عابر کے کمرے کا رخ کیا۔ عابر اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹا بھی یہ سوچ ہی رہا تھا، آخر یہ کالے منہ والی سفید بلی کون ہے اور وہ میرے لیے اتنی دوستانہ کیوں تھی، وہ مجھے اتنی محبت کی نظروں سے کیوں دیکھ رہی تھی، آخر یہ بلی مجھے ہی صرف نظر کیوں آ رہی تھی۔ انہی سوچوں میں گم تھا اور خود کو کوس رہا تھا کہ کاش میں آرزو کے جال میں نہ پھنستا، کاش میں اس کی چکنی چپٹی باتوں میں نہ آتا اور اس کو ملنے کے لیے اس کے گھر نہ جاتا۔ میں نے بہت غلط کام کیا جو میں بہک گیا، اب زندگی میں کبھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گا۔ تبھی اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ لیڈی گارڈ نے کہا سر آپ کو میڈم بلا رہی ہیں۔ تبھی عابر نے یہ کہا کہاں پر بلا رہی ہیں؟ سر آپ کو 4 نمبر روم میں بلایا ہے۔ تبھی عابر نے کہا جی ٹھیک ہے۔ جیسے ہی عابر اپنے کمرے سے باہر نکلا، عابر نے پوچھا کہ 4 نمبر روم کون سا ہے؟ تبھی اس لیڈی گارڈ نے یہ کہا یہاں سے جو آخری روم ہے وہی 4 نمبر ہے، آپ وہاں پر جا سکتے ہیں۔ تبھی وہ لیڈی گارڈ عابر کو 4 نمبر روم کا بتا کر وہاں سے چلی گئی۔ عابر یہ سوچ رہا تھا کہ شاید 4 نمبر روم میں ڈاکٹر اعتبار بھی موجود ہوں گے اور وہ بلی والے موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے سونی نے میرے کمرے کے بجائے مجھے وہاں پر بلایا ہے۔ جیسے عابر وہاں پر پہنچا، عابر نے دستک دی، دروازہ اندر سے بند تھا۔ تبھی سونی کی آواز آئی کہ 2 منٹ کے بعد اندر آ جائیے گا۔ عابر ابھی باہر ہی کھڑا تھا۔ سونی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، اپنے بال سنوار رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ آج وہ اتنی خوبصورت لگے کہ عابر اس کو دیکھ کر اس کے دل کی بات سمجھ جائے۔ ابھی سونی یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے بیڈ کے سر کی طرف کالے منہ والی سفید بلی نمودار ہو چکی ہے، کیونکہ سونی اس کو دیکھ نہیں پاتی تھی۔ وہ جست لگائے بیٹھی تھی کہ جس طرح سونی اپنے دل کی بات عابر کو کرے گی وہ سونی کو لہو لہان کر دے گی۔ جیسے ہی 2 منٹ کے بعد عابر نے دروازہ کھٹکھٹایا، سونی نے کہا اندر آ جائیے۔ جیسے عابر نے اندر قدم رکھا تو اس کے قدموں میں گلاب کے پھول کی پتیاں تھیں اور عابر کو یہ کہنے لگی عابر آج میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ عابر نے کمرے کا جب بدلا ماحول دیکھا وہ سمجھ ہی نہیں پایا، وہ بھی اجنبی نظروں سے سونی کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ عابر کو بیڈ کے اوپر کالے منہ والی سفید بلی سر کی طرف کھڑی ہوئی نظر آئی۔ تبھی عابر نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا آپ کے پیچھے بلی ہے۔ اس سے پہلے کہ سونی پیچھے پلٹ کر دیکھتی، بلی نے فوراً سے سونی کے منہ کے اوپر پنجہ مار دیا۔ سونی اپنا منہ چھپانے لگی۔ جیسے ہی عابر آگے بڑھا سونی کو پکڑنے کے لیے تو کالے منہ والی سفید بلی فوراً سے عابر اور سونی کے درمیان آ گئی۔ عابر سونی کو سنبھالنے لگا۔ سونی نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ مجھے بلی نظر نہیں آ رہی، پلیز مجھے بچائیے، میں آج آپ سے اپنے دل کی بات کہنا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، بلی نے سونی کو لہو لہان کر دیا۔ عابر یہ منظر دیکھ کر خود کو سنبھال نہیں سکا، وہ ڈر کے وہاں سے بھاگ گیا۔ جب اپنے کمرے میں آیا تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے کیا دیکھا ہے، یہ سب کچھ کیا تھا۔ وہ سونی کو ایک بہت پروقار اور اچھی عورت سمجھتا تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پروقار اور ذہین عورت ہے، لیکن وہ اتنے ہلکے کردار کی ہوگی عابر نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس نے عابر کو اپنا بنانے کے لیے یہ سارا پلان کیا تھا۔ آخر وہ کیوں ایسا کرنا چاہ رہی تھی؟ عابر کو یہ نہیں پتا تھا کہ 1 منٹ میں سونی نے اپنی عزت گنوا دی اور پھر کالے منہ والی سفید بلی نے اس کو بری طرح سے زخمی کر دیا تھا۔ سونی نے فوراً سے ڈاکٹر اعتبار کو فون کیا۔ اس نے یہ تو نہیں بتایا کہ کالے منہ والی سفید بلی نے اس کو کیوں زخمی کیا، لیکن اس نے صرف یہ بتایا کہ بلی نے اس پر حملہ کیا ہے۔ ڈاکٹر اعتبار نے یہ کہا کہ وہ کل دوپہر کو پہنچ جائیں گے اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ سونی میں ایک بہت بڑا کام کر کے آیا ہوں، اب تمہیں ہر حال میں عابر کو اپنے ساتھ رکھنا ہوگا۔ میں نے عابر کا سودا کر دیا ہے، اس کو جا کر یہ خوشخبری دو کہ اس کی دبئی میں نوکری لگ گئی ہے اور اب اس کو میں نے دبئی میں ایک غیر ملکی ایجنٹ کے ہاتھوں بیچ دیا ہے $30 لاکھ میں۔
میں نے پیمنٹ ریسیو کر لی ہے، بس اب عابر ان کے حوالے کرنے کی دیر ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ عابر کو امریکہ لے جائیں گے اور وہاں سے عابر کبھی بھی واپس نہیں آ سکے گا۔ تبھی سونی نے یہ کہا کہ سر میں اٹھنے کے قابل نہیں ہوں، میرا پورا چہرہ اور جسم اس بلی نے لہو لہان کر دیا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہی تھی، میں خود کو بچا نہیں سکی، اس نے میرا پورا جسم لہو لہان کر دیا ہے۔ تبھی ڈاکٹر اعتبار نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں خود کل آ کے عابر کو یہ بات بتاؤں گا۔ جیسے ہی ڈاکٹر اعتبار لاہور ایئرپورٹ پر پہنچا، اس کو ایک گاڑی ریسیو کرنے کے لیے آ گئی۔ ریسرچ سینٹر کی 2 گاڑیاں اس کے آگے اور پیچھے ہوتی تھیں۔ وہیں سے وہ اپنے فارم ہاؤس کی طرف بڑھ گیا۔ فارم ہاؤس کی طرف ایک بہت بڑی سڑک تھی اور جیسے ہی فارم ہاؤس کے لیے سڑک ٹرن ہوتی تھی وہ ایک سنگل سڑک تھی۔ ڈاکٹر اعتبار کے آگے اور پیچھے 2 گاڑیاں تھیں۔ تبھی ایک دم سے ڈرائیور نے چلاتے چلاتے گاڑی روک دی۔ سڑک کے اوپر عجیب و غریب طرح سے ڈرم جوڑے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر اعتبار کو بہت غصہ آیا، یہ ڈرم کس نے جوڑے ہیں؟ تبھی ڈاکٹر اعتبار نے یہ کہا کہ باہر نکل کر دیکھو۔ ڈاکٹر اعتبار کے ساتھ موجود گارڈ باہر نکلا اور ڈرم ہٹانے لگا، اتنے میں پچھلی گاڑی بھی آ گئی، اس میں ڈاکٹر اعتبار کے کمانڈرز گارڈ موجود تھے۔ ڈاکٹر اعتبار نے ان سب کو یہ کہا کہ جلدی سے یہ ڈرم ہٹاؤ، مجھے سینٹر میں جانا ہے۔ تبھی ایک دم سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر کالے منہ والی سفید بلی نمودار ہوئی اور اس نے ایک بہت بھیانک آواز نکالی۔ جیسے اس نے میاؤں کی آواز نکالی، ڈاکٹر اعتبار نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس بلی نے ڈاکٹر اعتبار کو سنبھلنے ہی نہیں دیا اور اس کی آنکھوں پر حملہ کر دیا۔ جیسے ہی لیڈی گارڈ نے دیکھا کہ کسی نہ دکھنے والی چیز نے ڈاکٹر اعتبار کی آنکھوں پر حملہ کر دیا، وہ چیخیں مارتی ہوئی باہر نکلی۔ ڈرائیور بھی باہر بھاگ گیا اور وہ خود کو سنبھال نہیں سکے۔ انہوں نے بامشکل وہاں پر گارڈز کو بتایا کہ ڈاکٹر اعتبار کے اوپر کسی نے حملہ کر دیا، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس نے حملہ کیا ہے۔ فوراً سے ڈاکٹر اعتبار کو ریسرچ سینٹر منتقل کیا گیا اور بہت سے ڈاکٹرز کی ٹیم بھی ریسرچ سینٹر پہنچ چکی تھی۔ ڈاکٹر اعتبار کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی تھی، جبکہ بائیں آنکھ سے کچھ تھوڑا بہت نظر آ رہا تھا۔ ڈاکٹر اعتبار بھی زخمی تھا اور سونی بھی۔ اب وہ یہ تو جان گئے تھے کہ یہ بلی کا تعلق عابر سے ہے، اگر عابر کے پاس بھی کوئی گیا تو وہ بلی اس کو جانی نقصان دے دے گی۔ اب ڈاکٹر اعتبار تو عابر سے ملنے سے رہا۔ تبھی ڈاکٹر اعتبار نے اپنے ایک خاص گارڈ سمندر خان کے تھرو یہ پیغام بھیجا کہ عابر کو جا کر بتاؤ تمہاری دبئی میں جاب لگ گئی ہے اور کل تم دبئی جا رہے ہو، تمہارا پاسپورٹ اور ویزا تیار ہے۔ عابر کے لیے ایک بیگ بھجوایا گیا جس میں نئے کپڑے، بہت ساری رقم، اس کا پاسپورٹ اور ویزا سب کچھ موجود تھا۔ عابر بہت خوش ہوا۔ عابر کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی دبئی میں نوکری لگ گئی ہے اور وہ یہاں سے دبئی جا رہا ہے۔ ڈاکٹر اعتبار نے عابر کے ساتھ کچھ تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی اور یہ کہا تھا کہ وہ زیادہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بہت زیادہ مصروف ہیں، کیونکہ ان سے بولا نہیں جا رہا تھا، وہ سخت تکلیف میں مبتلا تھے۔ تبھی عابر نے سمندر خان سے یہ پوچھا کہ ڈاکٹر اعتبار خود کیوں نہیں آئے؟ تو سمندر خان نے یہ کہا کہ غیر ملکی مہمان آئے ہوئے ہیں، ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ مصروف ہیں، پہلے آپ کے ساتھ سونی صاحبہ جانے والی تھی لیکن ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، کچھ دن کے بعد سر بھی وہاں پر وزٹ کریں گے۔ عابر تو آج ہواؤں میں اڑ رہا تھا، واہ کیا قسمت پلٹی ہے میری، اب میں دبئی جاؤں گا اور ایک بڑا آدمی بن جاؤں گا۔ تبھی عابر سوچتے سوچتے عابر کی آنکھ لگ گئی۔ عابر نے خواب میں دیکھا کہ دوبارہ سے وہی فقیر بابا اس کو نظر آیا، وہ فقیر بابا جس کو عابر اپنا محسن سمجھتا تھا۔ جب وہ ملکہ کو طلاق دے کر وہاں سے نکلا تھا تو اسی فقیر نے اس کو بتایا تھا کہ جلدی سے گھر جا، تیری ماں بیمار ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ اپنے گھر آیا تھا تو دوسری دفعہ آرزو کے گھر کے باہر بابا فقیر اس کو دوبارہ ملا تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ تجھ کو دنیا ڈھونڈ رہی ہے۔ آج پھر اس نے بابا فقیر کو دیکھا، وہ ایک فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تبھی عابر ان کے پاس گیا اور یہ کہنے لگا، بابا آپ یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں؟ تبھی بابا نے مٹی کے اوپر ہاتھ مارتے ہوئے دیکھا اور کہا، بچ جا، ایک بڑے جال میں پھنسنے جا رہا ہے۔ عابر نے یہ سوچا کہ میں بابا کو بتاتا ہوں کہ میری دبئی میں جاب لگ گئی ہے۔ عابر یہ سب خواب میں دیکھ رہا تھا لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے حقیقت ہے۔ تبھی عابر ابھی بولنے ہی لگا تو بابا نے یہ کہا، تو دبئی کسی جاب کے سلسلے میں نہیں جا رہا، وہاں تیری نوکری نہیں لگی بلکہ تجھے غیر ملکی ایجنٹ کے ہاتھوں بیچ دیا گیا ہے۔ اپنی زندگی سنبھال اور دبئی جانے کی غلطی نہ کرنا۔ عابر بہت حیران ہوا کہ میرے دل کی بات میرے کہے بنا ہی بابا کیسے جان گئے۔ اس سے پہلے وہ کچھ پوچھتا عابر کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں بالکل اندھیرا تھا، عابر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا تھا۔ تبھی وہ رات گزر گئی اور صبح ہوئی تو عابر کو جلدی سے ناشتہ کروایا گیا اور اس کے بعد سمندر خان ایک ڈرائیور کے ساتھ عابر کو لیے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ تبھی ابھی سمندر خان کے نمبر پر سونی کا فون آیا اور اس نے یہ کہا کہ مجھے عابر سے بات کرنی ہے۔ سمندر خان نے یہ کہا کہ میڈم آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ عابر نے جیسے ہی فون کو تھاما
دوسری طرف سونی تھی. سونی نے یہ کہا کہ دیکھو عابر، جو کچھ بھی ہوا میرے بس میں نہیں تھا. میں نے جب تمہیں دیکھا تو تمہیں دل دے بیٹھی. میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، تمہیں چاہنے لگ گئی تھی. میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، لیکن افسوس تم میری منزل نہیں تھے. اب میں تمہیں جو کچھ کہہ رہی ہوں اسے غور سے سنو. میں نہیں جانتی اس کے بعد میرا کیا ہوگا، لیکن میں جو تمہیں بتا رہی ہوں اس کا کوئی جواب نہ دینا. تم دبئی کسی نوکری کے سلسلے میں نہیں جا رہے. تمہیں ڈاکٹر اعتبار نے غیر ملکی ایجنٹ کے ہاتھوں $30 لاکھ کے عوض بیچ دیا ہے. وہاں پر جانے کے بعد تمہارا کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا. ابھی سمندر خان تمہیں ایک غیر ملکی ایجنٹ کے ہاتھوں بیچ دے گا اور وہ تمہیں لے کر چلا جائے گا. جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہاں سے فرار ہو جاؤ. تبھی عابر نے یہ کہا اوکے. عابر نے ابھی یہ بات کی ہی تھی کہ سونی نے فون بند کر دیا. سمندر خان نے پوچھا میڈم کیا کہہ رہی تھیں؟ تبھی عابر نے یہ کہا وہ جانے سے پہلے مل نہیں سکی تو بیسٹ وشز دے رہی تھیں. اب گاڑی پوری رفتار کے ساتھ مین سڑک پر چل رہی تھی. تبھی ایک دم سے ڈرائیور کے پاؤں کی طرف کالے منہ والی سفید بلی نمودار ہوئی اور اس نے اپنی پوری طاقت ڈرائیور کے پاؤں پر لگا دی. جیسے ڈرائیور کے تیز رفتار گاڑی چلتے ہوئے بریک لگی، پیچھے سے ساری گاڑیاں آ کر اس گاڑی میں ٹکرا گئی اور ساتھ ایک موٹر سائیکل تھا، اس کا بھی بہت زور سے ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کے اوپر سوار لڑکے کا سر پچھلی گاڑی کے پہیے کے نیچے آ گیا. وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا. سمندر خان نے بہت بری طرح ڈرائیور کے اوپر چلانا شروع کر دیا. سب بہت تیزی کے ساتھ گاڑی میں ٹکرائے. تبھی ایک دم سے بہت سے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے. ایکسیڈنٹ والی گاڑی کے پاس سب آ گئے. عابر کو فوراً سے بابا فقیر کی اور سونی کی باتیں یاد آئیں. عابر نے جلدی سے اپنا بیگ تھاما اور وہاں سے نکلا. عابر کو پتا تھا کہ اس سے پہلے سمندر خان مجھے دیکھ لے. عابر نے موقع پایا اور آدمیوں میں سے ہوتا ہوا سڑک کراس کر کے ایک رکشے میں بیٹھ گیا. سمندر خان ابھی ڈرائیور کو مارنے پیٹنے میں ہی مصروف تھا کہ تم نے بریک کیوں لگائی. وہ چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے نہیں پتا بریک کیسے لگ گیا. تبھی عابر نے وہاں پر سڑک کی دوسری طرف ایک رکشہ دیکھا اور اس کو یہ کہنے لگا کہ مجھے جانا ہے. رکشے والے نے کہا کہاں جانا ہے؟ کراچی سے آئے ہو؟ عابر کے منہ سے ایک دم سے نکل گیا داتا دربار جانا ہے. تبھی رکشہ ڈرائیور نے کہا ٹھیک ہے بیٹھو لے چلتا ہوں. میں دراصل کراچی سے ہوں، میں لیاری کا ہوں. تبھی عابر نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا. دوسری طرف عابر جب 2 کلومیٹر دور سمندر خان سے پہنچ گیا تو عابر نے سکون کا سانس لیا. عابر جانتا تھا کہ اس بیگ میں پیسے بھی ہیں اور کپڑے بھی ہیں، وہ آسانی سے کراچی واپس جا سکتا ہے. جیسے ہی عابر داتا دربار پہنچا، عابر نے رکشہ ڈرائیور سے پوچھا کہ کتنے پیسے چاہیے، جس پر اس نے یہ کہا کہ نہیں، ہمارے شہر سے ہو، ہمارے مہمان ہو، کوئی پیسے نہیں لوں گا. تبھی عابر نے اس کا شکریہ ادا کیا اور داتا دربار پر چڑھنے لگا اور اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ بابا نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا، اور سونی کا بھی شکر گزار تھا جس کو وہ ایک ہلکے کردار کی عورت سمجھ رہا تھا. بالآخر اس نے اس کو بچا دیا. اب عابر کا رواں سونی کو دعائیں دے رہا تھا. نہ جانے اگر وہ دبئی چلا جاتا تو اس کے ساتھ کیا کچھ ہو جاتا. عابر ابھی داتا دربار پر سیڑھیاں چڑھ رہا تھا کہ عابر کے کندھے پر ایک ہاتھ آیا. دوسری جانب مائی پنکھی بہت زیادہ پریشان اپنے صحن میں ٹہل رہی تھی. رات کے 2:30 بجے کا ٹائم تھا. بگا نے تو میرے خلاف بغاوت کی اب ابتدا کر دی ہے. بگا مجھے چین سے سانس لینے نہیں دے گا. بگا نے میرے خون کی بھیٹ مانگی ہے اور کالی میرا خون لے کر بھی گئی ہے. بگا کے منہ کو میرا خون لگ گیا تو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا. مجھے جلد از جلد انارا کو اس کا 7واں گھر دکھانا ہوگا. 5 گھر دکھا چکی ہوں اور 2 گھر رہ گئے ہیں. ابھی بہت رات ہو چکی ہے، اتنی رات کو عمل نہیں ہو سکتا. تبھی مائی پنکھی نے جیسے کیسے کر کے صبح کا دن نکالا. اگلی رات 12 بجے انارا کمرے سے باہر نکلی تو مائی پنکھی نے یہ کہا انارا تیری ہی راہ دیکھ رہی تھی. اماں مجھے میرا چھٹا گھر نہیں دکھائے گی؟ بالکل دکھاؤں گی، جلدی سے جا اور جا کر ایک کوئلہ اٹھا کر لا. تبھی انارا کوئلہ لے کر آئی. مائی پنکھی نے یہ کہا کہ دیکھ انارا، اب میں تجھے تیرا چھٹا گھر دکھانے جا رہی ہوں. میں چاہتی ہوں جلد از جلد تجھے تیرے سارے گھر دکھا دوں. اس کے بعد بگا پتہ نہیں کیا کر بیٹھے. اماں تو کیوں پریشان رہتی ہے؟ تو پریشان نہ رہا کر، میں تجھے پریشان نہیں دیکھ سکتی. دیکھ بیٹی میں تو پریشان ہوں. اماں اگر تجھے کچھ ہوا میں تو بن موت مارے جاؤں گی. نہیں تجھے کچھ نہیں ہوگا، میں تجھے مرنے نہیں دیتی. تو پریشان نہ ہو، جب تک میری زندگی ہے تو بھی زندہ رہے گی. اماں مجھے جلدی سے میرا چھٹا گھر دکھاؤ نا. چل انارا جلدی سے آ کر اپنے چھٹے گھر میں بیٹھ جا. اماں میرا 7واں گھر کیسا ہوگا؟ ابھی کوئی بات مت کر، چھٹے گھر میں بیٹھ جا. تبھی مائی پنکھی 7ویں گھر میں خود بیٹھ گئی اور اپنا گلے سے چاندی کا تعویذ اتار کر اپنی ہتھیلی میں تھام کر کہنے لگی انارا اپنی آنکھیں بند کر دے اور ابھی آنکھیں مت کھولنا. انارا نے آنکھیں بند کر دی. تبھی انارا بولنے لگی. مائی پنکھی نے کہا کیا نظر آ رہا ہے؟ اماں ایک 20-22 سال کی لڑکی ہے جو کچن میں کھڑی سنک پر برتن دھو رہی ہے اور میری طرف اس کی کمر ہے. اماں یہ کون ہے؟
انجو یہ تو ہے، اب سنتی جا، چپ چاپ دیکھتی جا اور بولتی جا، تو کیا دیکھ رہی ہے؟ ایک عجیب و غریب سا گھر تھا، ایک متوسط گھرانے سے بھی نچلے طبقے کا گھر۔ وہاں پر ایک لڑکی جو کہ بہت خوبصورت چہرے کی تھی، جس کا نام نورین تھا، وہ سنک پر کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ تبھی اچانک سے کچن میں ایک خبیث نے پاؤں رکھا، جس کی نظر اس کے اوپر خراب تھی۔ وہ بالکل بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہونے والا اس کا شوہر نعمان ہے یا اس کا عیاش دوست ریحان ہے۔ جیسے ہی ریحان نے نورین کو اپنی گرفت میں لینا چاہا، نورین نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس کے شوہر کے بجائے وہاں پر ریحان تھا، تو اس نے زور سے اس کو دھکا دے کر پیچھے گرایا اور یہ کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، جس پر ریحان نے یہ کہا کہ میں تمہارے شوہر کی اجازت سے ہی اس گھر میں آیا ہوں۔ تبھی ایک دم سے نورین نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہاں سے ایک چھری اٹھائی اور بھاگتی ہوئی صحن میں آ گئی۔ تبھی ایک دم سے وہ ریحان بدماش انسان اس کے پیچھے بھاگا اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے، تو وہ ایک بھپری شیرنی کی طرح اس کے اوپر لپکی اور یہ کہنے لگی کہ اگر آگے بڑھے تو تمہیں جان سے مار دوں گی، میرے نزدیک آنے کی جرات مت کرنا۔ اس نے پوری طاقت کے ساتھ آگے جا کر اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ ریحان سمجھ گیا کہ ابھی اس کے نزدیک جانا خطرے سے خالی نہیں، یہ میری جان بھی لے سکتی ہے۔ وہ وہاں سے پاؤں بسوڑتا ہوا باہر بھاگ گیا۔ تبھی نورین نے دروازہ بند کیا اور سسک کے رونے لگ گئی۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں رو رہی تھی، دوسری جانب ہوٹل پر بیٹھا اس کا نکما نکھٹو شوہر نعمان چائے پی رہا تھا۔ ریحان نے جا کر اس کو ساری بات بتائی، تو جس پر نعمان نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، یہ نکمی میرے کسی کام کی نہیں ہے، اب اس کو بتاتا ہوں کہ اس کی پاک بازی کی اس کو کیا سزا ملے گی۔ نورین ایک متوسط گھرانے کی لڑکی تھی، وٹا سٹا کر کے اس کی ایک ایسے گھر میں شادی کر دی گئی تھی جہاں اس کی زندگی ایک عذاب کی تھی۔ ایف اے پاس لڑکی، خوبصورت چہرے والی 22 سال کی لڑکی کی شادی 40 سال کے ایک نکمے ان پڑھ نکھٹو انسان کے ساتھ کر دی گئی تھی۔ نورین کے بھائی کو تو اچھی پڑھی لکھی لڑکی مل گئی تھی، لیکن نورین کی قسمت پھوٹ گئی تھی۔ نعمان کچھ بھی نہیں کرتا تھا، اس نے سکول کی کبھی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ نعمان کے ماں باپ نے، اس کے گھر والوں نے بہلا پھسلا کر نورین کی ماں سے اس کا ہاتھ مانگ لیا تھا اور ان لوگوں نے وٹا سٹا کے زور میں آ کر اس کی شادی طے کر دی تھی۔ جب نورین وہاں پر بیاہ کر آئی تو وہ نکما کچھ بھی نہیں کرتا تھا۔ کچھ دن تو بھائیوں نے گھر کا خرچہ اٹھایا، لیکن کچھ مہینے کے بعد ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ تمہارے ساتھ تمہاری بیوی کو بھی پالیں، اب یہاں سے نکلو۔ ان لوگوں نے ان کو گھر کے قریب ہی ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے دیا اور سارا سامان وہاں پر شفٹ کروا دیا۔ نعمان ابھی بھی وہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن نورین کسی طرح سے بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی کے ٹکڑوں پر پلے۔ وہ اپنے شوہر کو لے کر دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئی۔ وہاں پر صرف کھانے کے ہی لالے نہیں تھے، گھر کا کرایہ بھی دینا تھا۔ نعمان نے اپنے ایک عیاش دوست ریحان سے موٹی رقم قرض پر لی ہوئی تھی، وہ سارا دن ان کے گھر پڑا رہتا تھا۔ اس کی نظر نعمان کی بیوی پر تھی اور نعمان بھی ایسا ہی انسان تھا، وہ جانتا تھا وہ قرضہ ادا نہیں کر سکتا، اس لیے وہ کہیں کام بھی نہیں کرتا تھا۔ 5 دن کہیں کام کرتا تھا تو 5 دن کہیں کام کرتا تھا۔ نورین اپنی پھوٹی قسمت پر روتی رہتی تھی اور اپنے شوہر کو ہر بار یہی کہتی تھی کہ مجھے تمہارے دوست کا گھر آنا بالکل بھی پسند نہیں ہے، جس پر وہ یہ کہتا تھا میں مجبور ہوں، میں نے اس سے بہت زیادہ قرض لیا ہے، جب تک قرض واپس نہیں کر سکتا اسے آنا پڑے گا، اور میری بات یاد رکھو، زیادہ منہ مت بسوڑا کرو، وہ آئے تو اس کو خوش رکھا کرو۔ وہ مجھ سے شکایت کر رہا تھا کہ بھابھی کو بہت تکلیف ہوتی ہے میرے آنے کی، اب وہ کل اگر آیا تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ نورین بہت رونے لگی کہ کوئی شوہر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے قرض کے عوض اپنی بیوی کو ایسی بات کہے۔ تبھی اگلے دن صبح ہوئی تو نعمان نے نورین سے یہ کہا کہ میں پاس ہی دکان سے دودھ لینے جا رہا ہوں، دروازہ بند مت کرنا۔ تبھی نورین کچن میں گئی اور جا کر چائے کے لیے برتن دھونے لگی، اور وہ خبیث نعمان کی رضامندی پر گھر آیا، جس کے بعد نورین نے اس کو چھری دکھا کر اور تھپڑ مار کر وہاں سے نکال دیا۔ آج جب نعمان واپس آیا تو نورین رو رہی تھی۔ نعمان نے جیسے اس کو دیکھا غصے میں پھوٹ پڑا اور یہ کہنے لگا کہ دل چاہ رہا ہے ابھی اس کو جوتے مار مار کے اس گھر سے نکال دوں، کسی کام کی نہیں ہے یہ نکمی عورت۔ تبھی اس نے ایکٹنگ کی اور یہ کہا مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اتنے برے کردار کا انسان ہے، اس کی نظر تم پر خراب تھی، میں یہ نہیں جانتا تھا، ٹھیک ہے آئندہ کے بعد میں اس کو گھر آنے کے لیے نہیں کہوں گا، اور تم دروازہ بند کر کے رکھا کرو، میں تمہارا خیال رکھوں گا، تمہیں ہر طرح سے تحفظ دوں گا، نوکری بھی کروں گا۔ اس کے بدلے تیور دیکھ کر نورین سمجھ ہی نہیں پائی کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ تبھی وہ کام کے لیے نکل گیا۔ شام کو جب واپس آیا تو نہاری اور پان لے کر آیا۔ نورین بہت خوش تھی، اس نے نورین سے معافیاں مانگی اور یہ کہا کہ دوبارہ کبھی بھی اس کو اپنے گھر آنے نہیں دے گا۔
دونوں نے کھانا کھایا تبھی ریحان نے یہ کہا کہ آج میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پان کھلاؤں گا۔ نورین نہیں جانتی تھی کہ یہ پان نہیں اس کی موت ہے۔ جیسے ہی نورین نے پان کھانے شروع کیے، چھٹے گھر میں بیٹھی انجو تڑپنے لگ گئی اور یہ کہنے لگی اماں مجھے بچا لے، میری جان نکل جائے گی، اماں میرا دم گھٹ رہا ہے، میرا جسم کوئی کاٹ رہا ہے، مجھے بچا لے۔ تبھی مائی پنکھی نے یہ کہا کہ اچھا۔ مائی پنکھی نے اپنی ہتھیلی کھول دی۔ انارا تڑپ رہی تھی۔ مائی پنکھی اٹھ کر چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی۔ تبھی مائی پنکھی نے کہا آجا انارا، اب ادھر آجا۔ جیسے ہی انارا چارپائی پر گئی، مائی پنکھی کے پاؤں اپنی گود میں رکھ کر کہنے لگی اماں ان سارے گھروں میں اپنی موتیں دیکھ کر میں تو بہت زیادہ ڈر گئی ہوں، 7ویں گھر میں میرا کیا ہوگا؟ اماں میرا 7واں گھر کیسا ہوگا؟ آخر اس نے کیوں اتنی بے دردی سے اس کو مار دیا؟ بس انارا ایسا ہی ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں تو دیکھ تو چکی ہے، عورت کا کوئی مقام نہیں، تو نے اپنے 6 کے 6 گھروں میں یہ سب کچھ دیکھ لیا ہے، اماں 7ویں گھر میں میری موت کیسے ہوگی؟ تبھی مائی پنکھی نے یہ کہا کہ 7واں گھر تیرا یہی گھر ہے، اس گھر میں تیری موت نہیں ہوتی، بس یہ سمجھ لے اس گھر میں ایک آگ کا دریا ہے، اگر وہ تو نے پار کر لیا تو تیری زندگی پھول بن جائے گی، اور اگر تو نے پار نہ کیا تو جلنا تیرا مقدر۔ اماں کیسی باتیں کرتی ہو؟ کبھی تو تم یہ کہتی ہو کہ کوئی آئے گا اور میرا مقدر بدلے گا، اور کبھی کہتی ہو کہ مجھے جلنا پڑے گا، تیری کس بات پر یقین کروں؟ تو میری دونوں باتوں پر یقین کر۔ اماں کیا یہ میرا 7واں گھر ہے؟ ہاں۔ تجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی؟ جب میں تجھے پہلے گھر پر بٹھاتی تھی تو خود 7ویں گھر میں بیٹھتی تھی، یہی تیرا 7واں گھر ہے جس میں تو اب زندگی گزار رہی ہے۔ اس گھر میں تجھے موت نہیں آئی، ابھی تو اس گھر میں زندہ ہے، ابھی تو دیکھتی جا تیرے ساتھ اور کیا کیا ہونے والا ہے۔ تبھی انارا نے یہ کہا کہ اماں میں اس گھر میں کیسے آئی تھی؟ مائی پنکھی نے یہ کہا کہ دیکھ انارا، آج میں تجھے سب کچھ بتاؤں گی۔ تو نے کبھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں کون ہوں، شروع میں تو پوچھتی تھی تو میں تجھے ڈانٹ دیتی تھی، آج میں تجھے بتاؤں گی میں کون ہوں۔ ہاں اماں مجھے سننا ہے، تو کون ہے؟ میری ماں بہت خوبصورت عورت تھی، وہ کولکتہ کی ایک گلوکارہ تھی، جس بازار میں وہ رہتی تھی وہاں پر وہ گانا گایا کرتی تھی، کوئی بھی اس کے قریب نہیں آ سکتا تھا، وہ اپنے اصول کی پکی تھی۔ لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک محفل میں ایک مجسمے بنانے والا آیا، وہ سنگ تراش تھا، وہ بہت خوبصورت تھا، جس کو دیکھ کر میری ماں اپنا سب کچھ بھول بیٹھی۔ میری ماں نے ہری راج کو اپنا دل دے دیا اور وہ ہر پل اسی کا انتظار کرتی تھی، وہ عورت جو مشہور تھی کہ جو صرف گانا سناتی ہے اور جس کو گانا نہیں سننا ہوتا تھا وہ اپنی محفل میں اس کو پاؤں رکھنے نہیں دیتی تھی۔ اس بازار میں رہتے ہوئے بھی میری ماں کا دامن صاف تھا۔ ہری راج کو دیکھ کر میری ماں پگھل گئی، اس کے عشق میں گرفتار ہو گئی۔ تبھی ہری راج نے یہ کہا کہ وہ میری ماں کا مجسمہ بنانا چاہتا ہے۔ پہلی بار میری ماں اس بازار سے نکل کر اس سنگ تراش کے مجسمے بنانے والی جگہ پر گئی، اس کے مجسمے قدح میں جا کر جیسے ہی میری ماں وہاں پر پہنچی، میری ماں تو صرف ہری راج کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی نظر میری ماں کی خوبصورتی پر تھی، اس کے جسم پر تھی۔ ہری راج نے وہ کیا جو میری ماں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میری ماں نے اس کو تو کچھ نہ کہا، لیکن وہاں سے چپ چاپ واپس آ گئی۔ جب صبح واپس آئی تو میری ماں کی دنیا لٹ چکی تھی۔ ہری راج دوبارہ میری ماں سے ملنے آیا تو میری ماں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ بہت سے لوگوں نے جتن کیے کہ وہ ایک دفعہ ہری راج کی بات سن لے، لیکن میری ماں نے نہ سنی۔ میری ماں صرف اس دن کا انتظار کر رہی تھی جب میں اس دنیا میں آؤں گی۔ جیسے میں اس دنیا میں آئی تو میری ماں نے خودکشی کر لی۔ میری ماں کی ایک بہت پرانی دوست تھی جس کا نام نندا تھا۔ نندا موسی نے مجھے گود لے لیا، اسی نے مجھے پالنا شروع کر دیا۔ میں بھی وہیں پر رہتی تھی، لیکن میں اس بازار کی لڑکی نہیں تھی، میں شروع سے ہی بہت ضدی لڑکی تھی، میں پڑھنا چاہتی تھی۔ میری موسی ماں نے مجھے پڑھانا شروع کر دیا۔ میں نے میٹرک کیا، اس کے بعد جیسے میں نے کالج جانے کی ضد کی تو میری ماں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیا۔ نندا موسی نے یہ کہا کہ سریلا دیوی سے بڑی مشکل کے ساتھ تجھے 10ویں تک پڑھانے کی بات کی تھی، اب اگر تو نے ضد کی تو وہ ہم دونوں کو زہر دے گی۔ سریلا بائی وہاں کی نائکا تھی اور وہ ہر حال میں یہ چاہتی تھی کہ مجھ جیسی لڑکی مہنگے داموں فروخت ہو۔ تبھی سریلا بائی نے نندا موسی کو بتائے بنا ہی وہاں کے ایک عیاش بہت بڑے کاروباری آدمی کے ہاتھ مجھے بیچ دیا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ سیٹھ کے ہاتھوں مجھے بیچ دیا گیا ہے تو میں نے بھی ٹھان لی کہ میں اس سریلا دیوی کو زندہ نہیں رکھوں گی، لیکن میں کیسے کر سکتی ہوں؟ مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا، باہر سے تالا لگا دیا گیا۔ میں وہاں پر بیٹھی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ آج مجھے وہاں بہت یاد آ رہی تھی، اگر میری ماں زندہ ہوتی تو شاید وہ میرا ساتھ دیتی اور یہ وقت نہ آتا۔ مجھے آج
پیسوں کی عوض بیچا نہ جاتا۔ میں کبھی بھی اس بازار کی رہنے والی نہیں تھی، نہ ہی میں نے یہاں کے طور طریقے کبھی سیکھے یا اپنائے تھے۔ میں ایک ضدی لڑکی تھی، پڑھنا چاہتی تھی، زندگی جینا چاہتی تھی۔ میرے بہت سے خواب تھے کہ میں زندگی کو جیوں اور ان تاریک گلیوں سے باہر نکل سکوں۔ ابھی میں بلک بلک کر رو رہی تھی، تبھی میرے سر پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ کیوں روتی ہے؟ میں ہوں نا۔ تبھی میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے پوچھا کون؟ تو آواز آئی بگا۔ وہ کون تھا؟ میں نہیں جانتی۔ بگا تب پہلی بار میری زندگی میں آیا، تب میری عمر 16 سال تھی۔ تبھی بگا نے یہ کہا کہ تیرے تکیے کے نیچے ایک چاقو ہے، جیسے ہی سیٹھ اندر آئے گا اس کا کام تمام کر دینا، باقی میں سنبھال لوں گا۔ جیسے ہی سیٹھ اندر آیا میں نے تکیہ اٹھایا، نیچے سے چاقو نکالا۔ سیٹھ نے جب میرے ہاتھ میں چاقو دیکھا اور میری آنکھوں کے بدلے تیور دیکھے تو سیٹھ نے یہ کہا کہ مجھے کچھ نہ کہنا، میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ سیٹھ نے دروازہ کھولنے کے لیے جیسے ہی دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا، دروازہ باہر سے بند تھا، باہر تالا لگ چکا تھا۔ سیٹھ نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ تبھی سریلا دیوی نے دروازہ کھولا اور اندر آئی۔ سیٹھ بنا کچھ کہے میری طرف اشارہ کر کے وہاں سے بھاگ گیا۔ سریلا دیوی نے جب میری طرف دیکھا تو یہ کہنے لگی، اچھا تو اس قابل ہو گئی ہے کہ اب تو یہ کام بھی کرے گی، تجھے تو ابھی دیکھ لیتی ہوں۔ وہ میری طرف بڑھی مجھے مارنے کے لیے، اس نے مجھے گالی گلوچ کی۔ جیسے وہ میری طرف بڑھی، نہ جانے میرے میں کتنی طاقت آ گئی، میں تو پہلے ہی جنونی تھی۔ میں نے سرلا دیوی کو مار دیا، تب تک اس کو مارتی رہی جب تک اس کی جان نہیں نکل گئی۔ اس کے بعد پولیس مجھے پکڑ کر لے گئی اور مجھے عمر قید کی سزا ہو گئی۔ 33 سال کی عمر میں جب میں وہاں سے باہر نکلی تو میرے پاس کوئی جگہ نہیں تھی۔ جیل میں ایک عورت تھی جس نے اپنی سوتن اور خاوند کو قتل کیا تھا۔ کالے جادو کی ماہر عورت تھی۔ اس نے مجھے جیل میں بہت سے عملیات سکھائے، ایسے عملیات سکھائے جن کو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اب میرے پاس بہت طاقت تھی۔ دوسری طرف بگا، جس کو میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، ایک غیر مرئی طاقت تھی جو میرے اوپر مہربان تھا۔ وہ شروع سے ہی میرے ساتھ تھا۔ بگا کا یہ کہنا تھا کہ بھی میں اس دنیا میں نہیں آئی تھی، وہ تب سے میرے ساتھ ہے۔ جب میں وہاں سے باہر نکلی تو جیلر نے یہ کہا، کہاں جائے گی؟ میں نے جیلر سے یہ کہا کہ نہیں جانتی۔ جیلر نے یہ کہا کہ میرے گھر چلے گی؟ تبھی میں نے جیلر سے یہ کہا کہ دیکھ، تیرے گھر تو ضرور چلوں گی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، مجھے ہاتھ لگانے کی غلطی نہ کرنا۔ تم جانتے ہو نا میں کس جرم میں یہاں پر آئی ہوں۔ جیلر نے کہا ٹھیک ہے، میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تو صرف میرے گھر کا کام کاج سنبھال۔ میں نے جیلر سے یہ کہا مجھ سے شادی کر لے۔ جیلر نے یہ کہا نہیں، میں شادی نہیں کر سکتا، میں شادی شدہ ہوں، میری بیوی میکے گئی ہوئی ہے۔ ناراض ہو کر میں نے جیلر کے گھر میں رہنا شروع کر دیا۔ کئی مہینے اس کو کھانا وغیرہ بنا کر دیتی تھی، اس کے گھر کے کام کرتی تھی۔ ایک دن وہ صبح آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا، میں اس کی وردی استری کر رہی تھی، تبھی وہ میری طرف پڑا اور میرا ہاتھ تھامنے لگا۔ میں نے اسے اس کی بات یاد دلائی کہ تجھے ایک کال دیا تھا، یاد ہے نا تجھے؟ اس سے پہلے جیلر میرے ساتھ بدتمیزی کرتا، میں نے اس کے ہاتھ پر گرم استری رکھ دی۔ تبھی وہ غصے میں آ گیا اور ریوالور نکال کر مجھے کہتا، ابھی تجھے مار کر باہر نالے میں پھینک دوں گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تب پہلی بار مجھے بگا نے کتے کے روپ میں بچایا۔ وہ ایک سیاہ کتا بن کے دیوار میں سے نکلا اور اس نے اس کے اوپر چھلانگ لگائی اور ریوالور میرے ہاتھ میں آ گیا۔ بگا نے کہا اٹھا ریوالور اور مار دے اسے۔ میں جس قدر گولیاں برسا سکتی تھی میں نے جیلر پر برسائیں اور وہاں سے بھاگ نکلی۔ پہلی بار وہاں سے بھاگ کر میں الہ آباد آئی۔ وہاں پر بگا نے مجھے چرن داس کے پاس بھیج دیا۔ وہ ایک مندر میں، کالی دیوی کے مندر میں ایک داس تھا، وہاں پر میں اس کی داسی بن کے رہ گئی۔ وہاں پر بڑے بڑے پنڈت آتے تھے، وہاں پر میں نے بہت سے عمل سیکھے۔ اس کے بعد چرن داس مجھے اپنے ساتھ لے کر الہ آباد آ گیا۔ الہ آباد میں ایک بہت بڑا سنیاسی تھا، اس سنیاسی کے پاس مجھے بھیج دیا گیا۔ وہ سادھو تھا، وہ سادھو جو تھا اس نے مجھے بہت سے عملیات سکھائے۔ اب میری عمر تقریباً 40 سال ہو چکی تھی۔ ایک رات سنیاسی نے مجھے یہ کہا، تو نے میری بہت سیوا کی ہے، تجھے آج ایک ایسا عمل دوں گا، ایک ایسی شکتی دوں گا کہ تجھے پنکھ لگ جائیں گے۔ تو چاہتی ہے پنکھ لگیں تجھے؟ میں نے کہا ہاں چاہتی ہوں۔ جس پر اس نے مجھے یہ کہا کہ تجھے 3 دن کے لیے زمین میں زندہ دفن ہونا پڑے گا۔ میں نے اسے یہ کہا کیا مجھے مارنا چاہتا ہے؟ جس پر اس نے یہ کہا کہ نہیں، تو مرے گی نہیں، اگر تو نے 3 دن قبر میں گزار لیے تو اس کے بعد تجھے پنکھ مل جائیں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا، میں نے 3 دن قبر میں گزار لیے۔ جیسے اس نے مجھے قبر سے باہر نکالا مجھ سے زیادہ وہ خوش تھا۔ تبھی اس نے مجھے یہ کہا آج تیرے پاس ایسی شکتی آ گئی ہے کہ تیرے پاس پنکھ ہے، اب سے تو پنکھی ہے، تجھے ہر کوئی پنکھی کہے گا۔ تب سے میرا نام مائی پنکھی پڑ گیا۔ ایک دن اس نے مجھے یہ کہا کہ چل میرے ساتھ، آج تجھے لے کر جاتا ہوں۔ میں نے کہا کہاں لے کر جائے گا؟ تبھی اس نے مجھے یہ کہا کہ جہاں
وہ مجھے یہ کہنے لگا گنگا جمنا جانا ہے، جہاں پر 3 دریا آپس میں ملتے ہیں وہاں پر ایک الگ ہی نظارہ ہوتا ہے۔ 2 دریاؤں کا کلر الگ ہے لیکن وہ اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں جیسے ان کے درمیان ایک شیشے کی دیوار ہے۔ ہم ایک کشتی میں سوار وہاں پر پہنچ گئے۔ تبھی اس نے وہاں پر جا کر کشتی میں کھڑے ہو کر کچھ پڑھنا شروع کیا اور ان تیز لہروں کے حوالے خود کو کر دیا۔ میں چاہ کر بھی اس کو نہیں بچا سکی۔ تبھی میں وہاں سے الہ آباد سے واپس آ گئی۔ پھر میں نے آ کر تاج محل کے پاس پچھلی بستی میں ایک چھوٹی سی کٹیا لی۔ وہاں پر میں بہت مشہور ہو گئی۔ دور دور سے لوگ میرے پاس آتے تھے لیکن کبھی کسی کی جرت نہیں تھی کہ میرے تک پہنچنے کی کوئی غلطی کر سکتا۔ تبھی میری زندگی میں وہ آیا جس نے میری زندگی پلٹ کر رکھ دی۔ میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے پوچھا کون؟ تو باہر سے بہت خوبصورت آواز آئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو باہر شاہ زیب شاہ کھڑا تھا۔ شاہ زیب شاہ ایک بہت خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کو دیکھ کر میں اپنا دل ہار بیٹھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا وہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ کالے جادو کی ماہر ایک بوڑھی عورت تھی یا ایک جوان لڑکی۔ تبھی وہ آیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک لڑکی کے عشق میں گرفتار ہے جس کا نام قمر پروین تھا۔ وہ ایک فوٹوگرافر تھا۔ اس نے یہ کہا کہ میں نے تاج محل میں کچھ تصویریں اتاری تھیں تو اس کے فریم میں ایک نقاب پوش لڑکی قید ہو گئی۔ وہ ایک کالج میں پڑھتی تھی لیکن اب اس کے گھر والے نہیں مان رہے۔ اس کے گھر والوں نے اس کا رشتہ طے کر دیا ہے لاہور شہر میں، لیکن میں اس سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ وہ بھی اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ ان کے گھر والے مان جائیں لیکن اس لڑکی کے گھر والے نہیں مانے۔ بالآخر قمر پروین رخصت ہو کر لاہور جا رہی تھی ہمیشہ کے لیے۔ میں نے شاہ زیب شاہ کو سمجھایا کہ آخری بار اس کو دیکھ لے جا کر۔ تبھی میں اس کے ساتھ گئی۔ وہ ٹرین کے ڈبے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ٹرین نے ہلکی رفتار پکڑی قمر نے اپنے چہرے سے نقاب اتارا۔ صرف اس کی آنکھیں ہی نہیں چہرہ بھی بہت خوبصورت تھا۔ وہ رو رہی تھی اور اپنا سر پٹک رہی تھی۔ جیسے ہی گاڑی نے رفتار پکڑی وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ شاہ زیب شاہ روتا پیٹتا ہوا وہیں پر گر گیا اور اس نے یہ کہا مرتا مر جاؤں گا، اس کو دل سے نہیں نکالوں گا۔ تبھی شاہ زیب شاہ کو میں نے بہت سہارا دیا۔ تبھی اس نے یہ کہا کہ میں لاہور جاؤں گا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ ایسا کوئی قدم نہ اٹھانا جس سے اس کی عزت پر حرف آئے۔ اس نے یہ کہا کہ ایسا کچھ نہیں کروں گا، صرف وہاں پر جا کر رہوں گا۔ تبھی میں نے فیصلہ کیا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ تبھی شاہ زیب شاہ کے ساتھ پہلی بار میں لاہور آئی۔ ماڈل ٹاؤن میں ہم نے گھر لیا۔ وہاں پر اس نے ایک سنیما ہال بنایا۔ ایک دن شاہ زیب شاہ کو وہ ایک بازار میں نظر آئی انارکلی میں۔ اس دن وہ بہت ٹوٹا ہوا تھا۔ اس نے یہ کہا کہ میں نے اس کو دوبارہ دیکھا، یہ دیکھ میری زندگی ختم ہو چکی ہے، میں اب یہاں پر نہیں رہنا چاہتا۔ اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ واپس کولکتہ چلا جائے گا۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے جا تو چلا جا۔ تبھی شاہ زیب شاہ میرا نام وہ مکان کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے۔ شاہ زیب شاہ سب کچھ بیچ کر واپس چلا گیا اور میں گڑھی شاہو کے اس پرانے مکان میں آ گئی۔ تب سے میں مائی پنکی ہوں اور تو میرے ساتھ ہے۔ اماں یہ تو تھی نا، لیکن میں کون ہوں؟ ہاں انارا اب میں تجھے بتاؤں گی کہ تو کون ہے۔ لسنرز اب اگلی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ انارا کون ہے اور ساتھ میں گھر میں کیا وہ عابر سے ملے گی؟ کالے منہ والی سفید بلی تو انارا ہی ہے جو مائی پنکی کی قید میں ہے۔ آخر عابر انارا تک کیسے پہنچے گا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ کو دیکھنی پڑے گی مسکن ناول کی اگلی ایپیسوڈ۔ جو لوگ بھی مسکن ناول کو وزٹ کر رہے ہیں ان سب کو بہت پسند آ رہا ہے اور مجھے بھی یہ ناول بہت دلچسپ لگا ہے۔ اس کے بعد بھی میں ایسا ہی دلچسپ ناول آن ایئر کروں گی۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہارر اردو سینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی ہارر اردو سینٹر کو سبسکرائب کریں اور اپنا فیڈ بیک دیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔